جی اصل بات یہ ہے ایکچولی بات یہ ہے کہ جس طرح حاجی صاحبان مدینہ شریف جاتے ہیں نا، تو اس جگہ پر 3 مقام بنے ہوئے ہیں شیطان کے. اس جگہ پر شیطان کے 3 مقام بنے ہوئے ہیں. ایک جگہ پہ اس نے جا کے حضرت حاجرہ کو ورگلایا، وہاں پر اسے تھپڑ پڑے وہ مقام ہے اس کا، وہاں پہ وہ آیا تھا. ایک مقام ہے جہاں پر اس نے حضرت اسماعیل کو ورگلایا کہ یہ تمہارا باپ ہے، تمہیں ذبح کر دے گا، وہ بھی مقام ہے. اس جگہ پر بھی اسے تھپڑ پڑے، اسے لان تان ہوئی. اور تیسرا مقام ہے جب حضرت ابراہیم کے پاس گیا اور انہیں جا کر ورگلایا کہ تم کیا کرنے لگے ہو، 70 سال بعد اللہ نے تمہیں بیٹا دیا اور وہ بیٹا تم ذبح کر دینے لگے رائے خدا میں. اسی طرح یہ مقام ہے اسی شیطان کا. وہ 3 مقام ابھی قائم ہے اور الحاج صاحبان وہاں جا کر انہیں 7 کنکر مارتے ہیں. وہ جگہ شیطان کے لیے مختص ہو چکی ہے. اسی طرح یہاں پر جو حضرت کلندر کبریا سرکار کو ملنے آتے تھے، حضرت عثمان مروندی رحمۃ اللہ علیہ کو جو ظاہر آتے تھے اس وقت، یہ ان کو ورگلاتا تھا. اور کچھ ایک دفعہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے کہا جاتا ہے کہ یہاں پر آئے اور انہوں نے آگے جانے کے لیے راستہ طلب کیا تو کہنے لگا یہاں پر کیا تمہیں ملے گا، تم اللہ اللہ کرو. اللہ سے بڑی تو کوئی چیز نہیں، پر ہم مانتے ہیں اللہ سے بڑا کوئی نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات بھی کسی کا پلہ پکڑنے ملتی ہے. شیطان نے یہاں پر آ کر انہیں ورگلایا، انہوں نے یہاں پر اسے لعنت کی. اس وجہ سے یہاں پر آ کر پتھر مارنے سے وہ رسم بھی پوری ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سے ثواب کے طلبگار بنتے ہیں تمام مسلمان. ہم کہتے ہیں وہ جو حج کا مقام جہاں پہ 7 کنکریاں ماری جاتی ہیں، اس کا حکم تو ہمیں محمد الرسول اللہ نے دیا. خذوا عنی مناسککم، حج کے طریقے محمد علیہ السلام نے ہمیں سکھائے اور وہاں مارے جاتے ہیں. تم کہتے ہو کہ ہاں یہاں پر بھی لال شہباز کلندر کے دربار پر بھی 7 کنکریاں مارنے کا حکم ہوا. اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، یہ حکم قرآن میں ہوا یا حدیث میں ہوا یا یہ وحی تم پہ اتری؟ یہ حکم کہاں ہوا اور کسے ہوا؟ جس طرح مومن حجر اسود کو چومتے ہیں، درگاہوں کی جالیے اہل شرک چومتے ہیں، یہاں اللہ کے نام پہ قربانی دی جاتی ہے. اور لال شہباز کلندر کے دربار پہ بہت بڑا بورڈ لگا ہوا، بکرا، بیل، چاول، گھی، یہ ساری نیاز دے کر پکی رسید لینا. کیونکہ جانتے ہیں کہ ملنگ بیچ میں ڈنڈی مار لیتا ہے، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ جب ملنگ ڈنڈی مارتا ہے بابا شہباز نیچے پڑا ہوا کچھ کر سکتا، وہ تھلو تھلو ہی کہنا چوڑو آیا میرے نام سے کھا تسی گئے، وہ بیچارہ کچھ نہیں کر سکتا. اس لیے بڑا سارا بورڈ لگا ہے کہ جس نے بابا جی کے نیاز پہ بکرے اور بیل دینے ہیں وہ دے، لیکن کسی ملنگ کو نہ دے، ادارے میں دے کے پکی رسید لے کر جائے. اللہ کے گھر کی قربانی یہ ہے تو درگاہوں پہ قربانی یہ ہے. اللہ کے گھر میں حاجی آ کر طواف و سعی کرنے کے بعد بال کٹواتے ہیں، ٹنڈ کرواتے ہیں، تو درگاہوں کے مجاور وہاں پر آنے والوں کو آپ نے دیکھو کئی بچوں کی لمبی ایک لٹ چھٹی ہوئی ہوتی ہے،
ایک لمبے بال ہوتے ہی نہیں دیکھے. پوچھا کیوں؟ کہنا جی اولاد نہیں ہوندی سی. بابا شہباز قلندر کے دربار پہ ایک بیری ہے جس کے 2 پتے کھانے سے بیٹا ملتا ہے. وہاں کھائی، بیٹا ہوا. پھر ہم نے منت مانی تھی، یہ بال ہم نے بابا جی کے نام پہ چھوڑے ہیں. یہاں اللہ کی عبادت کرتے ہوئے اگر بال کٹوائے جاتے ہیں تو درگاہوں پر سارے سر کے بال کٹوا کے ایک لٹ بابے کے نام پہ چھوڑی جاتی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. والوں کو توحید و امن و سلامتی کا پیغام دیتی ہے. یہی وہ جگہ ہے جہاں ایک نماز 1,00,000 نماز کا درجہ رکھتی ہے. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. بیت اللہ پر غلاف چڑھایا جاتا ہے. اسی طرح درگاہوں پر، درباروں پر، لال شہباز قلندر کے دربار پر بھی ریشمی چادریں ہیں. بسم اللہ بابا، بسم اللہ نیاز پاؤ مرشد کا تخت ہے. بسم اللہ کرو نظر اللہ نیاز حسین. بسم اللہ کرو. بسم اللہ بابا راکی پائی جاؤ. بسم اللہ. بسم اللہ بابا، بسم اللہ کرو. بی مراد ڈالو چراکی جو مولا کانو توفیق دے. بسم اللہ کرو نظر اللہ نیاز حسین. یہ مرشد کا تخت بیٹھک ہے ان کی. یہاں پہ بیٹھا کرتے تھے 4 یار 1.25 لاکھ ولیوں کے ساتھ. یہ تخت یہاں پہ چکر کاٹنے پڑتے ہیں 7. یہ بھائی تخت مرشد قلندر کا. یہاں پہ بیٹھا کرتے تھے وہ. اور نیچے تندور ہے جہاں پہ انہوں نے روٹی لگائی تھی اور 1.25 لاکھ ولیوں کے کھلایا. اور نیچے چلہ ہے جہاں سے سرکار مدینے گئے واپسی ہے اور 40 سال کا چلہ کاٹا ہے. اور مولا علی 7 چکر لانے پوندے. جیڑی دل دی مراد ہوندی ایتھے پوری تھیندی ہے. ایتھے 7 چکر کٹ کے ایتھے بہ کے دعا منگے بیڑا ہی پار. یہ سرکار دا تخت ہے. 5 تن پاک دی جگہ ہے. ایتھے بہ کے دعا منگنے نے جنوں دی مراد دینی ہے. سرکار دا جولا پہ ایتھے مراد پاندے جاندے نے. یہ تخت تلے تندور ہے جتھے سرکار نے 1 روٹی لائی 1.25 لاکھ ولیاں نو ایتھے دعوت دیتی سی. اور تلے سپ ہے جنوں سپ نو سرکار نے پتھر بنا دیتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ میں امرکوٹ کے شہر کے رہنے والا ہوں. میرا نام کرم علی ہے. میں امرکوٹ کے شہر کا رہنے والا ہوں. میرا نام کرم علی ہے. میں بھی وہاں سے آیا ہوں ادھر. یہ امام بارگاہ ہے. علی کا علم لگا ہوا ہے. یہاں بیت اللہ کا غلاف چڑھانے والے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے آتے ہیں اور وہاں دربار پہ چادر چڑھ رہی تو ڈھول پیٹتے ہوئے ناچتے ہوئے آتے ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. اور یہ سارے کام کر کے پھر بھی مسلمان ہونے کے دعوے دار ہیں. صحیح بخاری میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رحم فرمائے اسماعیل پر. اگر وہ زمزم کو یوں ہی چھوڑ دیتی یا زمزم سے چلو بھر پانی نہ بھرتی تو یہ چشمہ بہتا جاتا. حاجیوں کے لیے اللہ کی رحمت یہ زمزم کا پانی ہے یا نہیں، جس کے بارے میں میرے آقا نے کہا تھا ماء زمزم لما شرب لہ. زمزم پیتے ہوئے جو مانگو گے عرش والا تمہیں عطا کر دے گا. لوگ جاتے ہیں حج کر کے واپس جاتے ہیں، زمزم کا تبرک لے کر جاتے ہیں اور وہاں پر ملکوں میں آ کر پہلا سوال ہوتا ہے مکے سے اگر زمزم لائے ہو تو ہمیں بھی دے دو. یہ زمزم وہ عظیم پانی ہے. ماں عائشہ فرمایا کرتی تھی کئی مہینے گزر جاتے محمد کے گھر میں چولہا نہ جلتا. سائل کہتا ماں گزارا کیسے ہوتا؟ کہا 2 کالی چیزوں پہ کھجورے کھا لیتے اور زمزم پی لیتے. جو زمزم غذا بھی ہے شفا بھی ہے اللہ کی رحمت سے. لال شہباز قلندر کے حاجیوں نے زمزم کا بھی پورا مقابلہ کیا. وہاں پہ ایک کنواں کھدا ہوا ہے جس میں 2 ظالم اترے ہوئے اور وہ گندا پانی کالا پانی اس کو بھر بھر کے بوتلیں بھر بھر کے دے رہے ہیں. 10-10 20-20 روپے کی سبیل بھی وصول کر رہے ہیں اور وہ اتنا گندا پانی دیکھنے والا اس کو دیکھ نہیں سکتا. احسان اور کرم ہے. ٹھیک ہے جی.
کیا ہے تمہارے یہ لے جاؤ یہ لے جاؤ یہ لے اوپر سے جو بابا جی کو